دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ کسی بھائی کا یہ سوال ہے کہ بیری کے پتوں سے جادو کے علاج کا مسنون طریقہ بتا دیں۔ سوال کے اندر آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ بیری کے پتوں سے جادو کے علاج کا مسنون طریقہ۔ پہلی بات تو ذہن میں رکھیں کہ مسنون عمل صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل سے ثابت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خود وہ عمل نہیں کیا یا کرنے کا حکم نہیں دیا یا صحابہ کرام نے آپ کے سامنے نہیں کیا تو یہ عمل مسنون نہیں ہے۔ جادو کا علاج بیری کے پتوں کے ساتھ کرنا میں نے کسی حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں اور آپ کے عمل میں نے نہیں دیکھا، لہذا میں اس کو لفظ مسنون نہیں کہوں گا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں میت کو غسل دیتے وقت جو پانی تیار کیا جاتا اس میں بیری کے پتے ڈالے گئے۔ اگر آپ نے جادو کا علاج بیری کے پتوں سے نہیں کیا تو یہ مسنون عمل نہیں کہلائے گا، بلکہ کسی بھی عام انسان کے تجربے کی یہ بات ہے کہ کسی عام انسان نے اپنے تجربات کرتے وقت بیری کے پتوں سے جادو کا علاج کیا اور مریض کو اس میں افاقہ ہوا۔ ایسا عمل مسنون نہیں بلکہ مجرب کہلاتا ہے۔ مجرب سے مراد یہ کہ کسی بھی انسان کے تجربے میں یہ بات آئی ہو۔ جو طریقہ کار بیری کے پتوں سے علاج کا آج کل معاشرے کے اندر رائج ہے اور عام دکانوں کے اوپر بھی بیری کے پتوں کے مختلف پیکٹ ملتے ہیں، 200-400 روپے کا ایک پیکٹ دیا جاتا ہے کہ آپ یہ 7 دن تک پانی میں ابالیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو بیمار ہے اس کو غسل دیں اور اللہ اس کو شفا دے گا۔ یہ کسی انسان کے تجربے کی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ اس چیز کو درست نہیں سمجھتا۔ یہ ایک کاروبار بن گیا ہے کہ بیری کے پتے توڑ کے اس کے پیکٹ بنا کے فروخت کیے جائیں۔ میں جس چیز کو درست سمجھتا ہوں، تجربے کی جو بات ہے اس حوالے سے میں ذکر کر رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیری کے پتوں کے ساتھ جادو کے توڑ کا علاج کریں تو تجربے میں جو بات آئی ہے مشاہدے کے اندر کہ جس چیز سے مریض کو افاقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ 7 پتے بیری کے لیں اور بیری کے درخت کو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اس درخت کے لیں کہ جس درخت پر بیروں کے ساتھ کانٹے لگتے ہیں۔ ایک درخت ہے جس کے اوپر بڑے بیر ہوتے ہیں، اس کے اوپر کانٹے نہیں ہوتے۔ جو چھوٹا گول بیر ہوتا ہے اس درخت کے اوپر بیروں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں۔ اس بیری کے درخت کے پتے لیں 7 عدد، اور پتا درمیان میں سے کٹا ہوا یا اس میں سوراخ وغیرہ نہ ہوئے ہو۔ پتے لے کر 2 پتھر لیں، اور پتھر وہ جو پانی بہتے پانی کے اندر بہہ کر آتے ہیں، گول پتھر جو ہوتا ہے وہ پتھر لیں، اور ایک ایک کر کے وہ پتا ان دونوں پتھروں کے درمیان رکھ کر اس کو اچھی طرح رگڑیں۔ رگڑ کر اتنا رگڑیں کہ وہ بالکل پیسٹ بن کے پانی کے اندر شامل ہو جائے۔ جب وہ سارے کا سارا پتا جو ہے پانی کے اندر شامل ہو جائے، اس کے ذرات ریزہ ریزہ ہو کے پانی کے اندر مکس ہو جائیں، یعنی یہ 7 پتے ایک ایک کر کے آپ نے ان کو رگڑنا ہے۔ جب وہ پانی تیار ہو جائے تو اس پانی پر آپ آیت الکرسی 21 دفعہ اور سورہ فلق اور سورہ ناس 21 دفعہ پڑھ کے پانی کو دم کر لیں۔ اس پانی کے ساتھ آپ غسل کریں۔ غسل کرنے کے بعد اس پانی میں سے کچھ پانی بچا لیں۔ غسل کرنے کے بعد کم از کم 3 گھونٹ لازمی، اگر آپ اسے زیادہ پی سکتے ہیں، آدھا گلاس پی سکتے ہیں تو آدھا گلاس پی لیں، لیکن کم از کم 3 گھونٹ پانی جو ہے وہ آپ غسل کرنے کے بعد اس پانی کے آپ پئیں۔ اور یہ عمل 1-2 دن نہیں،
بلکہ کم از کم میرے مشاہدے کے مطابق مریض کو افاقہ 11 دن کے بعد ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم نے کم از کم 11 دن اور زیادہ سے زیادہ 3 ہفتے تک مریض کو یہ پانی دم کرنے کے بعد، تیار کرنے کے بعد، ہم نے مریض کو اس پانی سے غسل بھی دینا ہے اور پانی پلانا بھی ہے۔ امید ہے اللہ کے اوپر کہ اللہ انشاءاللہ اس کے اوپر جو قرآن پڑھا گیا اس کی برکت سے اللہ اس مریض کو ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔